دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ رمضان المبارک میں انتقال کرنے والا سیدھا کیا جنت میں جاتا ہے یا نہیں۔ آپ نے بھی اس بات کو ضرور سنا ہوگا کہ رمضان المبارک میں مرنے والا سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، اس کا حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، آج ہم اسی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو ایک بات اور بتانے والے ہیں کہ جن گھروں میں رات کے وقت میں کھانا کھا کر برتنوں کو نہیں دھویا جاتا ہے تو ان گھروں کے اندر کیا ہوتا ہے، ان گھروں میں کون کون سی مصیبتیں، کون کون سی پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ اس کے بارے میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو آج ایک اور بات بتائیں گے کہ شادی کی پہلی رات ایک شوہر نے اپنی بیوی کو 4 باتوں کی نصیحت کی اور اپنی بیوی سے فرمایا کہ یہ 4 باتیں کبھی میرے سامنے مت کرنا۔ تو پیارے دوستو، وہ 4 باتیں کون سی تھیں جس کو جو ہے آپ کو بتایا جائے گا اس ویڈیو میں۔ تو پیارے دوستو، بنے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مولا علی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کیا فرمایا ہے اس شخص کے بارے میں جو کھانا کھاتے وقت ایک غلطی کرتا ہے، یعنی کھانا کھاتے وقت بھول کر بھی وہ غلطی نہیں کرنا چاہیے۔ تو پیارے دوستو، بس آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور بنے رہیے اس ویڈیو میں، اور اسکپ مت کرنا بالکل بھی، اور اس ویڈیو سے آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں۔ دوستو، اکثر لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ کیا رمضان المبارک میں انتقال کرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے اور اسے عذاب قبر نہیں ہوتا ہے؟ تو دوستو، اگر آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو یہ بات بالکل سچ ہے کہ جو رمضان میں مر جاتا ہے، جو رمضان میں انتقال کر جاتے ہیں، جن کی موت رمضان میں واقع ہوتی ہے، ان سے قبر کا حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا، اور اللہ پاک میدان محشر میں اس کے ساتھ بہت ہی آسانی فرمائے گا۔ گویا کہ یہ کہیے کہ اس کے جنت میں جانے کے لیے اہتمام کر دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اس کے لیے جنت کا سامان کر دیا جائے گا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کو رمضان کے وقت میں موت آ جاتی ہے، یعنی جو رمضان المبارک کے مہینے میں انتقال کر جاتا ہے، وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور جس کی موت یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے وقت آتی ہے، وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ اور پیارے دوستو، جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آتی ہے، وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ اور ایک اور صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رمضان المبارک میں مردوں سے عذاب قبر کو دور کر دیا جاتا ہے، یعنی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ماہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا، روزے کی حالت میں جس کا بھی انتقال ہوتا ہے، یعنی جو بھی روزے کی حالت میں مر جاتا ہے، تو رب تبارک و تعالی اس کو قیامت تک روزوں کا ثواب عطا فرماتا رہتا ہے۔ تو دوستو، جو رمضان میں مر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، اگر وہ اپنا ایمان سلامتی کے ساتھ لے کر گئے، اپنا ایمان بچا کر لے گئے ہیں، دین اسلام پر انتقال کیا ہے، یعنی دین اسلام پر ان کی موت ہوئی ہے اور وہ مسلمان مرے ہیں، تو ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو ان سے قبر کا عذاب اٹھا لیا جائے گا اور ان سے قبر کا حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا، اور اللہ پاک میدان محشر میں ان کے ساتھ بہت زیادہ نرمی فرمائے گا۔ گویا کہ یوں کہیے کہ اس کے جنت میں جانے کے لیے اہتمام خود رب تبارک و تعالی کی بارگاہ سے ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رمضان المبارک تمہارے پاس آیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بالکل بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی،
جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ تو پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کھانا کھاتے وقت ایک غلطی بھول کر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ شادی کی رات ایک شوہر نے اپنی بیوی کو 4 وہ کون سی باتیں بتائی تھیں۔ تو پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میں باتوں کو بھول جاتا ہوں، میری یادداشت کمزور ہے اور دن بدن میرا دماغ، میرا ذہن کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو مولا علی حضرت کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، اے بندے خدا، تمہارا چہرہ یہ بتا رہا ہے، تمہارے چہرے سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ تم گرم گرم کھانا جلدی جلدی کھاتے ہو۔ یاد رکھنا کہا جاتا ہے کہ جلدی جلدی میں جو کھاتا ہے تو اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور جسمانی بیماریوں اس کے وجود پر اختیار رکھتی ہیں، یعنی جسمانی بیماریاں اس کے وجود پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ انسان باتوں کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ شخص عرض کرنے لگا، اے علی، اے امیر المؤمنین، میں کس طرح سے کھانا کھاؤں جس سے میرے دماغ اور جسم کو صحیح فائدہ حاصل ہو سکے؟ تو حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے لیا کرو اور کھانا بیٹھ کر کھایا کرو، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھایا کرو اور کھانا ٹھنڈا کر کے سکون کے ساتھ چھوٹے چھوٹے لقموں کے ساتھ کھایا کرو اور چھوٹے چھوٹے لقمے توڑ کر منہ میں ڈالا کرو اور خوب کھانے کو چبا چبا کر کھایا کرو اور کھانا کھانے کے فوراً بعد پیٹ بھر کر پانی بالکل نہ پینا۔ یاد رکھنا، اللہ نے رزق میں شفا، برکت اور رحمت کو پوشیدہ کیا ہے۔ جو انسان صحیح طرح سے کھانا کھاتا ہے اور کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ کھانا اس کے جسم کے لیے شفا بھی بن جاتا ہے اور وہی کھانا اس کے جسم کے لیے دوا بھی بن جاتا ہے اور برکت اور رحمت کی ضمانت بھی بن جاتا ہے۔ تو دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات شوہر نے اپنی بیوی کو وہ کون سی 4 باتیں بتائی تھیں۔ ایک شوہر نے پہلی ہی ملاقات میں اپنی بیوی کو اس بات کی نصیحت کی کہ میری زندگی میں آپ آئی ہو تو ان 4 باتوں کا ہمیشہ ہمیشہ خیال رکھنا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، اس لیے میں نے آپ سے شادی کی۔ اگر آپ مجھے پسند نہ ہوتی تو میں نکاح کے ذریعے تمہیں اپنے گھر میں بالکل بھی نہیں لے کر آتا، اور میں ایک انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں۔ اگر مجھ سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو صبر کر لینا اور چھوٹی موٹی اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دینا۔ نمبر 2، مجھے ڈھول کی طرح نہ بجانا۔ تو بیوی نے پوچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ شوہر نے کہا، اگر میں غصے میں ہوں تو مجھے اس وقت کوئی جواب نہیں دینا۔ دوستو، اگر مرد غصے میں ہو عورت کو نظر انداز کر دینا چاہیے، یا پھر عورت غصے میں ہو تو مرد کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ تو یہی بہتر ہے۔ دونوں کا ایک ایک وقت میں غصہ کرنا ایسے ہے جیسے ایک رسی کو دونوں طرف سے کھینچنا۔ اگر ایک رسی کو دونوں طرف سے کھینچا جائے تو رسی تو پھر ٹوٹ ہی جائے گی، اور ایک طرف سے رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا جائے تو رسی نہیں ٹوٹے گی۔ فرماتے ہیں تیسری بات جو اس نے کہی وہ یہ تھی، نمبر 3، مجھ سے راز کی ہر باتیں کرنا، لیکن لوگوں کے گلے شکوے شکایتیں کبھی بھی میرے سامنے نہیں کرنا۔ اور نمبر 4، دل ایک ہے، یا تو اس میں محبت رہ سکتی ہے یا تو نفرت۔ ایک وقت میں دونوں چیزیں دل میں نہیں رہ سکتی۔ اگر زندگی میں میری کبھی بھی کوئی بات آپ کو بری لگے، ناپسند آئے، تو اسے دل میں نہیں رکھنا۔ تو دوستو، یہ تھی وہ 4 باتیں جو ایک شوہر نے اپنی بیوی کو نصیحت کے طور پر بتائی تھی۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جن گھروں میں رات کے کھانے کے برتن نہیں دھوئے جاتے ہیں ان گھروں میں کیا ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا فرمان ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت آئی اور آ کر عرض کرنے لگی، اے علی، آخر میری کون سی عادت ہے جس کی وجہ سے میرے گھر میں پریشانیاں ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں اور میرے گھر کے اندر پریشانیوں نے ڈیرا ڈال رکھا ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، اے عورت، تیری ایک عادت ہے
एक आदत है और तेरी उसी एक आदत ने तुझे परेशान करके रखा है। तो वो औरत अर्ज करने लगी, ए मौला अली, जरा बताओ तो सही वो कौन सी आदत है। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुम रात को सोने से पहले खाने के बर्तन ऐसे ही छोड़ देती हो। याद रखना, जो इंसान खाने के बर्तन साफ किए बगैर रात को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो शैतान और जिन्न ऐसे मैले और बगैर धुले बर्तनों की महक को सूंघते हुए उस घर तक आ पहुंचते हैं और यूं ही उस घर के लोगों को आपस में लड़ने झगड़ने में लगा देते हैं और आपस में उनके दरमियान नफरतें पैदा करवाते हैं और घर का सुकून और बरकत ख़त्म कर देते हैं। ए औरत, अपने रात के बर्तन खाने के बाद धो लिया कर। अल्लाह के करम से शैतानी जिन्नात तेरे घर से दूर हो जाएंगे और तेरे घर से दूर रहा करेंगे और यूं हर परेशानी तेरी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये मालूमाती वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें ताकि ये आने वाली मालूमात आप लोगों तक पहुंचती रहे। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।